بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے آرمی چیف کا دورہ امریکہ، آرمی چیف کی ممتاز امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا کے ساتھ خصوصی ملاقات۔ آئی ایس پی کا کہنا ہے جنرل سید آصم منیر کی ممتاز امریکی تھنک ٹینکس میڈیا اراکین کے ساتھ خصوصی گفتگو ہوئی ہے۔ لیک الرحمان سے مزید جانیں گے، لیک آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی خالد، آرمی چیف نے اپنی بات چیت کے دوران علاقائی سلامتی، بین الاقوامی دہشت گردی اور جنوبی ایشیا میں اسٹریٹجک استحکام کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر پاکستان کے نقطہ نظر سے آگاہ کیا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کو کشمیری عوام کی امنگوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تنازع ہے اور کوئی بھی یک طرفہ اقدام کشمیری عوام کی خواہشات کے خلاف اس تنازع کی نوعیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے خاتمے، انسانی ہمدردی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل کے نفاذ کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان علاقائی استحکام اور عالمی امن و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کئی دہائیوں سے بین الاقوامی دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال خدمات اور قربانیاں دی ہیں اور پاکستانی عوام کی بھرپور حمایت سے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی۔ آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک دونوں نقطۂ نظر سے اہم ترین ملک ہے۔ پاکستان وسطی ایشیا کے دیگر ممالک کے ساتھ مضبوطی اور بہتر تعلقات استوار کر کے اپنا اہم کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتا اور دوست ممالک کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے روشنی ڈالی کہ پاکستان طویل المدتی 2 طرفہ تعلقات کے ذریعے امریکہ کے ساتھ مضبوط روابط کو وسیع کرنے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے اس موقع پر جو بات چیت کی گئی اس میں سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ آرمی چیف کی بات چیت کو بھی مثبت انداز میں لیا گیا جو ان کی اس دورے کے دوران ہوئی ہیں۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی کے لیک ہمیں جوائن کیا ہے راشد ولی جنجوا صاحب نے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ کتنا اہمیت کا حامل تھا، کتنا اہم ہے پاکستان کے نقطہ نظر سے آرمی چیف کا یہ دورہ امریکہ؟ کشمیر، فلسطین، علاقائی امن، دہشت گردی خلاف جنگ پر تفصیلی گفتگو ہوئی اس دورے میں۔ یہ دورہ بہت اہم ہے کیونکہ دیکھیے ہمارے جو خطے میں تصویراتی منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے اس میں امریکہ کا افغانستان سے انخلا اور ان کا جو جیو پولیٹیکل سینٹر آف گریوٹی آف انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں وہ ایسٹ ایشیا اور انڈو پیسیفک میں شفٹ ہو گیا ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈو پیسیفک میں بہت سی ملٹری سینٹرک الائنسز ہیں جس میں آکس ہے، کواد ہے اور اس میں بھارت کو زیادہ کردار دیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کی نقطۂ نظر سے یہ امریکہ کے ساتھ جو صد مہری ہو گئی تھی اور اس کے بعد جو بھارت کا بڑھتا ہوا خطے میں اثر و رسوخ اور ان کا جو رول تھا وہ بہت پاکستان کے لیے منفی مضمرات کا حامل تھا۔ تو اب اس میں 1 on 1 اس ایسے انسٹیٹیوشن کے ہیڈ سے آرٹیکولیٹ ہونا چیز جس پہ امریکنوں کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں جو سیکیورٹی کی ڈائمینشنز ہوتی ہیں وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے بہتر کوئی آرٹیکولیٹ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ان کو باور کروانا بہت ضروری تھا کہ پاکستان کی ریلیونس کیا ہے، بیلنس آف پاور جو ویزا وز انڈیا ہے وہ رکھنے کی ضرورت کیوں ہے، کیونکہ خطے میں طاقت کا توازن اور جو عدم توافق اس میں باقی بھارت کو ایک تصویراتی حلیف کے طور پر استعمال کرنے سے بہت کمپلیکیشنز آ رہی تھی۔ دوسرا کشمیر کا ایسا ایشو ہے جو کہ ہمیشہ الائیو رہے گا پاکستان کے لیے، ایز فار ایز یو این کی جو ریزولوشن اور ان کے ایجنڈے پہ سیکیورٹی کونسل کی یہ ایشو زندہ ہے اور بھارت نے اس کو انٹیگریٹ کر کے دنیا کو یہ G20 کانفرنس میں بھی یہ باور کروایا کہ جیسے یہ ایک خطہ ان کا حصہ ہے، ویئر ایز یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے۔ تو وہ ہاٹ سپاٹس کی نشاندہی کرنا دنیا کو بار بار یہ تواتر کے ساتھ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا ہاٹ سپاٹ ہے جس سے 2 نیوکلیئر ممالک کے درمیان کسی بھی قسم کی کشیدگی اور اس کا شدید خطرہ ہے، اور خاص طور پہ الیکشن ایئر میں جہاں مودی ایڈمنسٹریشن کسی بھی حد تک رائٹ ونگ ہندوتوا ووٹر کو بو کرنے کے لیے جا سکتی ہے۔ تو یہ اس وقت یہ ان تمام چیزوں کو امریکنوں کو باور کرانا ضروری تھا کیونکہ گلوبل پاور کمپٹیشن میں چائنا سے کمپٹیشن کے ناطے امریکن جو ہیں وہ ہر چیز کو اس لینس کمپیٹیٹو لینس سے دیکھتے ہیں، ویئر ایز پاکستان اس چیز کا خواہاں ہے کہ اس کو ایک کوآپریٹو لینس سے چیزوں کو ساؤتھ ایشیا میں دیکھا جائے اور جو ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے جس میں ٹریڈ، کنیکٹیوٹی اور جیو اکنامکس کے اوپر فوکس ہے وہ فوکس آئے انسٹیڈ آف جو جیو پولیٹیکل کمپٹیشن ہے
جس سے تمام جو خطہ ہے وہ کشیدگی کا شکار ہے. پھر غزہ میں چونکہ پاکستان کی جو عوام ہیں ان کے جو دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، پاکستان کا ایک کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے. کشمیر سے اس کی بڑی مماثلت ہے کہ دونوں ایک انٹرنیشنل لا وائلیشن اور ہیومن رائٹ وائلیشن ایشوز ہیں، اور وہاں پہ سولیڈیرٹی شو کرنا فلسطینی، کیونکہ اس وقت جو ان کے متعلق بات کرے گا یا آواز اٹھائے گا تو وہ اس کو صحیح طور پر اپنا دوست سمجھیں گے اور اس کو یاد رکھیں گے. اور بھارت نے یہ منفی کردار ادا کیا ہے، ایبسٹین بھی کیا ہے ان ریزولوشنز میں جو کہ فلسطینیوں کے خلاف ہو رہی تھی، اور فلسطینیوں کی فیور میں جو چیز جاری تھی اس سے انہوں نے ایبسٹین کیا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ ان کے لیے ایک ایسا ملک جو ساؤتھ ایشیا میں جو سب سے بڑی ڈیموکریسی ہونے کا یہ دعویٰ کرتا ہے، اس نے منفی کردار ادا کیے. تو اس دورے میں ان تمام پہلوؤں پہ بات ہو کے اور کلیئرٹی کے ساتھ وہ موقف سامنے امریکیوں کے رکھا گیا. اور ایک تعلقات میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ چائنا ہم بلاک پالیٹکس کا حصہ بنے، تو امریکیوں کے ساتھ تعلقات بھی ضروری ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ضروری ہیں، اور یہ چیز آرٹیکولیٹ تمام دوست ممالک سے اچھے تعلقات پاکستان رکھنا چاہتا ہے اور اسی کا خواہاں ہے. بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائر راشد ولی جنجوعہ صاحب. آرمی چیف کا دورہ امریکہ، آرمی چیف کی ممتاز امریکی تھنک ٹینکس اور میڈیا کے ساتھ خصوصی ملاقاتیں. آرمی چیف نے کشمیریوں کی امنگوں پر UN قراردادوں پر مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیا. آرمی چیف نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے خاتمے پر بھی زور دیا. آرمی چیف نے کہا کہ انسانی ہمدردی پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیا.